ہمارے بیچ آج اسٹوڈیو میں شہر کے معروف شخصیت مولانا مفتی عمر عابدین صاحب موجود ہے۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کی اس میزبانی کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ یہ دیکھیے، بیماریاں آئیں گی جائیں گی، وبا آتی رہے گی جاتی رہے گی، زندگی کا کاروبار بھی جاری رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھ جائیں، زندگی کی تمام سرگرمیوں کو معطل کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ خود دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے اس کا خوف ختم کیا، نکل آئے، اپنی تجارت، بزنس، اپنے کام کاج میں لوگ لگ گئے۔ تو عبادت ایک ایسا کام ہے جس سے انسانیت کی فلاح و بہبود وابستہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ورشپ کرتا ہے، پریئر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو وہ اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے کرتا ہے، تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ وبا کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں، ہماری برائیوں، ظلم، زیادتی کا ہی ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اس سے پروٹیکشن اور اس بیماری سے نجات کے لیے سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں، کریٹر سے کریشن کا رشتہ بڑھے اور ایک کنیکٹیویٹی پیدا ہو۔ تو اس کے لیے عبادات کرنا ضروری ہے۔ تو ہم چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں، اور مینج کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے دی ہوئی ہدایات ہیں، اور گورنمنٹ سے ہٹ کر میں کہوں گا جو ہیلتھ انسٹیٹیوشنز کی طرف سے دی ہوئی ہدایات ہیں، ان کو ہم فالو کریں۔ جیسے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، نماز میں حکم یہ ہے کہ انسان کاندھے سے کاندھا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہو۔ یہ اصل میں یونٹی کا بھی اظہار کرتا ہے۔ اور ہندوستان کے اس معاشرے میں جہاں ڈسکرمنیشن ہے، ذات پات کا تصور ہے، انٹچبلٹی کا تصور ہے، وہاں تو ہمیں انسانیت کا، ایکویلٹی کا یہ سبق نماز کے ذریعے پوری انسانیت کو دینا چاہیے کہ ہم دوش بدوش کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی کووڈ کی وجہ سے اس شرعی حکم کے بارے میں تمام علماء اور فقہا، مفتیوں کا یہ اتفاق ہے کہ اگر ہم فاصلے سے کھڑے ہوں تو اس سے ہماری نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ ایک مجبوری ہے، اس لیے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے اس کا تعلق نماز سے۔ میں یہ گزارش کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ مسجدوں کو آباد رکھا جائے، نمازیں قائم کی جائیں، جماعتوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا ضرور خیال رکھا جائے۔ دیکھیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، اس سے ہم آہنگ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وبائی امراض سے متاثر، یعنی ایسے امراض جو ایک دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں، ان لوگوں کو مسجد آنے سے منع کیا۔ حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسلمان کا حق ہے، لیکن چونکہ اس کا نقصان اور ضرر ایک سے زیادہ افراد تک پہنچے گا، تو شریعت کا اصول یہ ہے، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ ہم نقصان پہنچائیں نہ نقصان اٹھائیں۔ یہ ایک بہت ہی شریعہ لاء کی بنیاد ہے، جو پرنسپلز آف شریعہ لاء ہیں اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ نہ ہمیں نقصان اٹھانا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اگر ہماری کسی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے سماج تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا ضروری ہے، بلکہ بعض کیسز میں فرض ہو جاتا ہے، جیسے میں نے نماز کی مثال دی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صاحب نے کہا کہ اگر کوئی پیاز یا مہکتی ہوئی چیز کھایا ہو، بدبودار چیز، تو وہ مسجد میں نہ آوے، اس لیے کہ اس کے منہ کی مہک سے دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ تو شریعت نے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کا اتنا اہتمام کیا ہے، جبکہ نماز تو پلر آف اسلام میں شامل ہے، اور جماعت جو ہے وہ ہمارے شعائر میں شامل ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے۔ دوسری چیز اس میں آتی ہے سلام اور مصافحہ۔ تو دیکھیے، ہماری تہذیب بھی ہے اور شریعت بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں تو مسکرا کر، خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہت ہی وارم ویلکم انداز میں ہم ایک دوسرے کو مخاطب کریں، ایک دوسرے سے ملیں۔ لیکن موجودہ حالات میں اگر سلام پر اکتفا کر لیا جائے، مصافحے سے اجتناب کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ کرنا چاہیے تاکہ ہم آپ ایک دوسرے سے بیماری سے بچیں، اور جو چین کو بریک کرنا ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکیں۔